حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب چینل عابد نعیمی آفیشیل اور فیس بک پیج عابد نعیمی آفیشیل۔ میرے ساتھ قبلہ محترم مفتی صاحب موجود ہیں۔ آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے اور آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہم قبلہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک ایسا نام ہے کہ جو سنتے ہی اچھے اور برے کی، یا آپ یوں سمجھے کہ مومن اور منافق کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اللہ کیا بات ہے ایسی، اور یہ ایسا جلال والا نام ہے کہ یہ نام لیتے ہی انسان کے رگوں کے اندر جیسے جوش اور جذبہ آ جاتا ہے۔ کیا بات ایسے ہی۔ یہ ویسے معمولی بات نہیں، کبھی آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں کہ حضرت مولا کائنات کا جو نام ہے نا، اس نام کے اندر ہی جرأت اور بہادری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اندازہ کریں کہ جس کے نام کے اندر اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو اس کی اپنی اصلی حقیقت کیا ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ حضرت مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے آج ظاہر پوری دنیا میں جی علماء کرام گفتگو کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے، چونکہ آپ کی جو قربانیاں ہیں نا اسلام کے لیے، وہ اتنی عظیم قربانیاں ہیں، اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ جن کو قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جرأت اور بہادری عطا فرمائی تھی، اس کے چرچے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ آپ خلافت میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ۔ آپ بچپن میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سے پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی رہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر تو نہیں تھا نا، والدین کا وصال ہو گیا، اور پھر آپ کی پرورش حضرت مولا کائنات کے گھر میں ہوئی۔ تو یعنی کہ یوں سمجھیں کہ دونوں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی خاندان میں آپ کی پرورش ہوئی۔ تو حضرت مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم شان عطا فرمائی نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یار کیا کمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اکثر حضرت مولا کائنات کو تکتے رہتے تھے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے تھے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ فرمایا نا، میں اس نیت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کا جو خاندانی تعلق ہے نا، وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادیوں میں سے 4 صاحبزادیاں تھیں، ان میں جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے ساتھ حضرت مولا کائنات کا عقد نکاح ہوا، اور نکاح کے حوالے سے باقی صحابہ کرام نے بھی خواہش کا اظہار کیا، یعنی دل کے اندر ان کی خواہش بھی تھی، اگرچہ اظہار نہیں ہوا لیکن دل میں خواہش تو ضرور تھی۔ لیکن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہیں تھی، دلی تمنا تو ظاہر ہے ایک دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے ان کو ذہن سازی کی، تیار کیا کہ آپ جائیں، جا کر بات کریں حضور علیہ السلام سے، اور انشاءاللہ آپ کی بات مکمل بھی ہوگی۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میں گیا اور میں جا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، اب میں زبان کے اوپر کیسے وہ الفاظ لاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
تو کسی نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے علی کیوں آئے ہو؟ تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، آپ نے کہا مجھے صحابہ کرام کا کہا یا رسول اللہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے علی تمہیں مبارک ہو، جب تم آئے تھے نا تو آسمانوں کے اوپر آپ کا اور سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، اب کیا بات، چونکہ زمین کے اوپر جو قاعدہ کو لیا ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق حق مہر لاؤ اور آپ کا جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت مولا کائنات کے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے جو زیرہ پہنتے تھے، وہ زیرہ تھی۔ تو وہ زیرہ بیچنے کے لیے بازار میں گئے تاکہ وہ سیل کر کے پیسے نکاح کے حق مہر کے جو پیسے ہیں وہ ادا کروں۔ تو راستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا ہے اور زیرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈبل قیمت میں وہ زیرہ لے لی، اور پھر ڈبل قیمت میں وہ زیرہ لی، پیسے ادا کیے۔ حضرت مولا کائنات اپنا حضور کی بارگاہ میں گئے عقد نکاح کے لیے، حق مہر ادا کرنے کے لیے، پیچھے سے حضرت سیدنا عثمان غنی بھی چلے گئے، اور پھر جا کر وہی زیرہ جو حضرت مولا کائنات سے خریدی تھی، وہی زیرہ ان کو تحفے میں نکاح کی خوشی میں وہ زیرہ بھی دے دی۔ کتنی محبت، کتنا پیار، صحابہ اکرام کا اور اہل بیت اطہار کا جو آپس میں تعلق، جو پیار تھا نا، وہ ایک مثالی پیار تھا۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ جو حضرت مولا کائنات کو بہت زیادہ جو ہے وہ مانتے ہیں نا، بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ حضرت بالخصوص باقی صحابہ کرام کا اور بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے، یا لوگوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ان کا آپس میں کچھ جو ہے وہ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، حضرت مولا کائنات اور صحابہ کرام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا تعلق۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، آپ اگر چاہتے تو ویسے ہی ہیلپ کر سکتے، ویسے یہ بھی کہہ سکتے تھے اے علی یہ زیرہ تم اپنے پاس رکھو، میں تمہارا حق مہر ادا کرتا ہوں، لیکن کیا تاکہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور پھر انداز ایسا اپنایا کہ ڈبل قیمت کے اوپر وہ زیرہ خرید بھی لی اور پھر واپس وہ زیرہ دے بھی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت مولا کائنات کا نکاح ہوا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ پر حضرت مولا کائنات کھڑے نظر آتے ہیں، ہر موقع کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جرت اور بہادری جو عطا فرمائی، فتح خیبر کے موقع کے اوپر آپ کا ایک مثالی جو کارنامہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ایسا دروازہ کہ جس کو بعد میں 70 لوگوں نے مل کر اٹھا کر وہ سائڈ پہ کیا، وہ ایک حضرت مولا کائنات اکیلے انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کو اکھیڑ کر سبحان اللہ، سبحان تو یہ قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بعد میں جب آپ امیر المومنین تھے تو کوئی دور سے کوئی بندہ آیا کسی دوسرے علاقے سے، اور اس نے آ کر دیکھا کہ حضرت مولا کائنات اخروٹ توڑ رہے ہیں اور ان سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے حضرت مولا کائنات، وہ خیبر کا قلعہ وہ آپ نے فتح کیا اور اتنا وزنی وہ جو اس کا دروازہ تھا وہ آپ نے اٹھا لیا، اور یہ اخروٹ آج آپ سے نہیں ٹوٹ رہا۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ آپ نے فرمایا، دیکھیں وہ اس وقت جو طاقت تھی نا، وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی، تو وہ میری اپنی طاقت نہیں تھی، اور جو میری اپنی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک اخروٹ بھی نہیں توڑ سکتا۔ کیا بات، آپ ایک دفعہ جنگ میں تھے، تو جنگ میں جو مد مقابل تھا اس کے سینے کے اوپر آپ جب چڑھ گئے، یعنی اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس نے غصے میں آ کر آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا، فوراً حضرت مولا کائنات پیچھے ہٹ گئے۔ وہ حیران ہو گیا کہ ابھی جو ہے وہ ایک دشمن ہے، اور دشمن کی گردن کے اوپر آپ کی تلوار ہے، اور دشمن نیچے اور آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک صرف اس نے تھوکا اور وہ آپ پیچھے کیوں ہو گئے، خود اس نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں جب میں آپ کی گردن کے اوپر تھا نا آپ کو قتل کرنے کے لیے، اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے میرے چہرے کے اوپر تھوکا اس کی وجہ سے اب میرا اپنا نفس بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، لہٰذا میں اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ ایسے صحابہ اکرام ہیں۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کا جو ذکر ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، اچھا یہ جب امیر المومنین تھے نا تو یہ مشورہ حضرت مولا کائنات سے لیا کرتے تھے
بہت سارے معاملات میں آتا ہے کہ ان کا مشورہ جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے حوالے سے ہوتا تھا، کہ یعنی جو وہ مشورہ کریں گے نہ، جو وہ حکم دیں گے وہی ہمارا جو ہے وہ کام حکم ہوگا۔ اور پھر ان کا آپس میں جو تعلق ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد ہیں حضرت مولا کائنات کے۔ حضرت مولا کائنات کی صاحبزادی جو ہیں وہ حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں ہیں۔ آج لوگوں کو ممبر کے اوپر بیٹھ کر اور جو ہے وہ لوگوں کو رو رو کر یہ قصے سنائے جاتے ہیں، جناب صحابہ کرام نے یہ زیادتیاں کی، یہ زیادتیاں کی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھانا ہے ہم نے جا کر، کیا یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ اور پھر حضرت مولا کائنات کی جو ایک تو ہے نا سیدہ فاطمہ الزہرا، اس کے علاوہ بھی باقی جو ازواج ہیں آپ کی حضرت مولا کائنات کی، اور اولاد باقی بھی ہے۔ آپ اگر کتابیں اٹھائیں نا، یعنی وہ حضرات کے جو حضرت مولا کائنات کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اگر ان کی کتابیں بھی اٹھائیں نا اہل تشیع کی، تو اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز آپ کو ملے گی کہ حضرت مولا کائنات کے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر تھا، ایک صاحبزادے کا نام فاروق عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ مجھے یہ بتائیں اگر ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی تو کیا کوئی اپنے دشمنوں کے نام کے اوپر نام رکھتا ہے؟ اور پھر کیا کوئی ان سے رشتہ داریاں کرتا ہے؟ تو اس طریقے سے حضرت مولا کائنات کی شان، اس میں ایک اور آخر کے اوپر میں ایک بات عرض کرتا چلوں۔ آج کل ہمارے چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت فتنے ایسے جو ہے وہ آئیں گے، ایسے اتریں گے، ایسے اتریں گے، حضور نے مثال دی جیسے بارش اترتی ہے نا، اس طرح فتنے اتریں گے، اور یہ پرفتن دور ہے۔ اس دور میں کچھ ہمارے اہل سنت کے وہ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو حضرت مولا کائنات کے حوالے سے نا وہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یعنی کہ وہ اہل سنت کے علماء کو بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ یار مجھے یہ بتائیں کون آدمی ہے کہ جو ایماندار ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت مولا کائنات کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تو پھر ایسی باتیں کرنا کہ جس کے دل میں حضرت مولا کائنات، یار آپ نے دل نکال کر دیکھا ہے کہ اس کے دل میں حضرت مولا کائنات کی محبت نہیں ہے؟ تو پھر اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن اگر وہ بندہ آپ کے مقابلے میں کیس دائر کر دے کہ اس نے جناب دنیا میں لوگوں کو ورگلایا، لوگوں کو غلط بیانی کی میرے حوالے سے، اور وہ اللہ کی بارگاہ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے کہ اے امیر المومنین مولا کائنات آپ فیصلہ کریں کہ میرے دل میں محبت تھی یا نہیں، تو پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ایسے اشعار پڑھنا، ایسے بیانات کرنا، ایسی تقریریں کرنا کہ جس میں آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا حب علی میرے دل میں ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ ایک ہی بات یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن اور منافق کی مثال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے سامنے علی کا ذکر ہو اور اس کا چہرہ کھل جائے تو وہ مومن ہے، سبحان اللہ، اور جس کے سامنے علی کا ذکر ہو اور اس کا چہرہ مرجھا جائے تو وہ منافق ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا چہرہ تو کھل جاتا ہے حضرت مولا کا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ان کا نام لیتے ہی یعنی پورے ہمارا خون جو ہے وہ جوش مارنے لگتا ہے حضرت مولا کائنات کے نام سے ہی۔ تو جن کے نام سے ہمارا اتنا، نام کے ساتھ ہماری اتنی نسبت ہے، تو کیا ہم، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کا قول میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں نہیں جانا چاہتا، میں وہ زندگی ہی نہیں گزارنا چاہتا جس میں حضرت مولا کائنات شامل نہ ہو۔ تو میرا بھی وہی ایمان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وہ زندگی ہی نہیں ہے، میرا وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ جس ایمان میں حضرت مولا کائنات شامل نہ ہو۔ بس صرف یہ ہے کہ آپ صرف یہ کہیں کہ حضرت مولا کائنات کے علاوہ اور دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ تو اہل سنت کا تو نظریہ نہیں ہے نا، یہ تو نظریہ کسی اور کا ہے۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کے نظریے کے اوپر چل رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت کے اوپر 17 نمازیں حضور علیہ السلام نے حضور کی حیات میں حضرت فاروق اعظم نے پڑھائی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ۔ یار میں حیران ہوتا ہوں صحابہ کرام نے جنہوں نے متفقہ طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کو، حضرت عثمان، یار حضرت مولا کائنات کیا اگر وہ ان کے جو ان کا حق ہے کیا وہ اپنا حق لینا جانتے نہیں تھے؟
یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا جو حق ہے وہ حضرت مولائے کائنات کا تھا اور نعوذ باللہ باقی صحابہ اکرام کو دے دیا گیا. تو اگر مجھے یہ بتائیں علی کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور علی اس کے اوپر راضی ہو، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہیں تو بیعت حضرت مولائے کائنات کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بیعت حضرت مولائے کائنات کر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کی. تو جب حضرت مولائے کائنات خود ان کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ چیزیں بیان کرنے والے کہ جناب پہلا نمبر حضرت مولائے کائنات کا تھا. تو اس لیے جو اسلام کا جو نظام ہے نا اس نظام کے اندر ہی خوبصورتی ہے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام نے جو فیصلے کر دیے وہی ہمارے لیے بہترین فیصلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولائے کائنات اور اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں ایمان کی زندگی عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے. اور بالخصوص میں دعا کرتا ہوں حضرت مولائے کائنات اور اہل بیت اطہار کل اہل بیت اطہار کے صدقے اس وقت فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور